بلکہ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے نا، ویسے تو سارا ہی صدقہ سایہ بن جائے گا قیامت کے دن. فرمایا ان الصدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث، ان الصدقۃ لتطفی عن اہلها حر القبور. جو صدقہ کرنے والا ہے نا، جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، نکالتا ہے، بس دن رات کام ہی ہے. الذین ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے باللیل والنہار، دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں. فرمایا خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کا صدقہ اس کے لیے جہنم قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے. اس کا صدقہ لتطفی عن اہلها حر القبور، فرمایا اس کی قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے صدقہ. اور ساتھ فرمایا انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقته، قیامت کے دن مومن کو سایہ نصیب ہوگا. کس چیز کا سایہ؟ اس کے صدقے کا سایہ. جو صدقہ کیا تھا اس کا سایہ، اس کا سایہ اس کے اوپر پھرتا رہے گا. بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا کل امرئ، ہر آدمی، اللہ اکبر، فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، فرمایا ہر آدمی کو قیامت کے دن اس کے صدقے کا سایہ نصیب ہوگا. حتی یقضی بین الناس، جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. کیا مطلب؟ 50,000 سال کا دن اور قریب آیا ہوا سورج اور کوئی سایہ نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صدقے کا سایہ نصیب کر دے گا. اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ یہ جو چھپ کے کیا ہوا صدقہ ہے نا، صدقۃ السر، چھپا کے کیا ہوا صدقہ، خفیہ طور پر کیا ہوا صدقہ، علانیہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو چھپ کے کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو فرمایا یہ تو تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے جب اللہ کو آدمی اس طرح خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سوائے اس آدمی اور اللہ کے کسی کو علم ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے. تطفئ غضب الرب، جو چھپ کے کیا ہوا صدقہ ہے، یہ اس قدر اللہ کے ہاں. تو فرمایا یہ تو دو نظام ہائے معیشت ہیں. ایک نظام معیشت خرچ کرنے کا، میں نے عرض کیا سودی معیشت کسبی معیشت ہے، اسلامی معیشت انفاقی معیشت ہے، خرچ کرنے کی معیشت ہے. لہذا اگر خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی تو فرمایا ان لوگوں میں سے ہو جائے گا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دنیا آخرت کے غم مٹ جائیں گے اگر صدقے کی عادت پڑ گئی. خرچ کر دو مال، اور صبح و شام دن رات. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں ایک حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے دو فرشتوں کی، صبح و شام. اور ڈیوٹی بھی یوں نہیں ہے کہ اتوار کو چھٹی ہو جائے، کاروبار کی چھٹی ہوتی ہے اتوار کو. سارے کے سارے منافع بخش ادارے کوئی نہ کوئی چھٹی کرتے ہیں، لیکن یہ ادارہ صدقہ، ادارہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ ایک ایسا ادارہ ہے منافع بخش ادارہ. فرمایا اس کی چھٹی کوئی نہیں ہوتی. ما من یوم یصبح فی العباد، کوئی دن ایسا نہیں کہ لوگ صبح اٹھیں اور دو فرشتوں کی ڈیوٹی نہ لگی ہو. الا ملکان ینزلان، اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ یہ جو دو طرح کی معیشت کے لوگ ہیں نا، ایک مال روکنے والے، ایک مال خرچ کرنے والے، ایک کی ڈیوٹی ہے کہ تو سارا دن دعا کرتا رہے
اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کے مال بڑھا دے۔ فرشتہ دعا کرتا ہے، ڈیوٹی اس نے لگائی ہے جس کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے سارے خزانے ہیں اس نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ آ کے دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کا مال بڑھا دے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا مال تو بڑھتا ہی رہتا ہے۔ دوسرا وہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو مال جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، کما کے روک کے رکھتا ہے، دیتا نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا، وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ہمارے خیال میں بڑھ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا رہا ہوتا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، پالتا تو وہ صدقے کو ہے، یربِ الصدقات، صدقے کو پالتا ہے۔ اور میں نے حدیث عرض کی تھی کس طرح پالتا ہے، کس طرح پالتا ہے؟ فرمایا جیسے تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو نا، چھوٹے بچڑے کو پال کے بڑا کرتے ہو، اس کی سردی گرمی کا خیال کرتے ہو، خوراک پانی کا خیال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے کیے ہوئے صدقے کا خیال کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے۔ اور فرمایا ایک کھجور اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہوئی ہو نا، ایک کھجور، اور صدقہ کرتے وقت یہ نام لینا ضروری نہیں ہوتا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اشتہار لگانا ضروری نہیں ہوتا، دینے والے جس کو دیے جا رہا ہے، دیے جانے والے شخص کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ صدقہ ہے۔ صدقہ تو صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اپنی حلال کمائی میں سے، وہ بھی صدقہ ہے۔ جو رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ہر غریب مسکین پہ جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ البتہ اس میں درجے ہیں، کس کو دینے سے، اور سب سے اعلیٰ درجہ پتہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کو دینے کا جو بیچارے نہ مانگتے ہیں، نہ عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، سفید پوش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اصل جو ثواب ہوتا ہے صدقہ کرنے کا وہ ان لوگوں کو جو ہیں محتاج، ضرورت مند ہیں، لیکن وہ اپنی کمائی کے لیے ان کا کام ایسا ہے اللہ کے دین کے کام میں لگیں، احصروا فی سبیل اللہ، جہاد پہ لگیں، تبلیغ پہ لگیں، کوئی ایسی دینی ڈیوٹی ہے ان کی، دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں رک گئے ہیں، روک دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں گھومنا پھرنا کمائی کرنا اس کا وقت ہی کوئی نہیں ان کے پاس، اللہ، اور ہیں ایسے خوددار سفید پوش، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری، ان کی سفید پوشی ایسی ہے کہ جس کو ناواقف آدمی کبھی پہچان نہیں سکتا کہ یہ ضرورت مند ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تعرفہم بسیماہم، اگر تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ تجھے تعلق خاطر ہے، تو پہچان جاتا ہے کہ اس کی ضرورت تو ہے، ضرورت مند ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، مانگتے بھی نہیں لوگوں سے۔ اب ایسا شخص ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے جس کا پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ضرورت مند ہے بھی سفید پوش، خودداری ایسی کسی کو پتہ نہیں چلنا دیتا۔ اللہ اکبر، فرمایا ایسے لوگوں کو جو ڈھونڈ ڈھانڈ کے دیتا ہے نا، ظاہر ہے کہ ایسا دیا ہوا جو لینے کے لیے اتنا خوددار ہے، اس کو دینے والا کتنے خفیہ طریقے سے دے گا۔ تو فرمایا پریشان نہیں ہونا، کسی کو بھی دو خفیہ طور پر، کسی کو پتہ نہ چلے، اس شخص کو بھی پتہ نہ چلے جس کو تم نے دیا ہے، تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ،
جتنے بھی خفیہ طریقے کی بندوبست کر کے پلاننگ کر کے منصوبہ بندی کر کے تم دو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جس کو دکھانا ہے نا وہ سب جانتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ جس کو دیا اس کو بھی نہیں پتہ چلا، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ نے تو اللہ کے لیے دیا نا، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ جانتا ہے اس کو جس نے دیا۔ اصل صدقہ یہ ہے، فرمایا جو اس طرح اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، پالتا ہے، اور اتنا پالتا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر اللہ کے راستے میں دی ہوئی اپنی پاکیزہ کمائی سے، فرمایا حتی تکون مثل الجبل، وہ بھی اللہ کے ہاں پہاڑ بن جاتی ہے۔ دی تھی کھجور، قیامت کے دن آدمی حیران رہ جائے گا، اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کب کھجور دی تھی صدقے میں، یا کھجور جتنا اس کے برابر کوئی چیز، معمولی چیز، لیکن اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے نا، جمع کراؤ گے اکاؤنٹ بیلنس میں، تو وہ قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ملے گا، اس سے بہتر جو دنیا میں آدمی کماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا۔ لہذا اس دو طرح کے نظام ہائے معیشت میں اسلام مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ چاہتا ہے بس خرچ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی، فرمایا دو ہی تو بندے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے، دو ہی تو بندے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی تو بندے ہیں جن پر رشک کرو، اور رشک کا معنی یہ ہوتا ہے ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ حسد اور رشک، اس میں یہی فرق ہے کہ حسد کے اندر جذبہ یہ کار فرما ہوتا ہے کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے نا، اس میں بھی آدمی فیسینیٹ ہوتا ہے، اس میں بھی آدمی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس بڑی نعمت ہے، آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن متاثر ہو کر اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس کی یہ نعمت چھن جائے، یہ بھی میرے جیسا ہو جائے۔ یہ حسد ہے، اور یہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے ایندھن لکڑیوں کو کھا جاتا۔ اس کی بجائے پازیٹو حسد، رشک جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو دیکھا، نیکی دیکھی، اچھائی دیکھی، دل میں جذبہ پیدا ہوا اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے، کاش میں بھی ویسا بن جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو ہی بندے ہیں جو قابل رشک ہیں، اللہ حسد الا اثنتین، کون کون؟ فرمایا ایک وہ آتا اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، جس کو قرآن ملا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اب وہ دن رات قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن سناتا ہے، اور پوری زندگی قرآن کے مطابق بنائے ہوئے ہے۔ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، جو دن رات قرآنی زندگی گزارتا ہے، فرمایا یا وہ رشک کے قابل ہے، یا پھر دوسرا وہ آتا اللہ مالن، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ صبح و شام گن گن کے نہیں رکھتا، بینک اکاؤنٹ نہیں بھرتا، بڑی بڑی جائیدادیں نہیں بناتا، بلکہ وہ ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے کہ دن رات خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے مال۔ جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا دیکھو، فرمایا یہی تو قابل رشک ہے، اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے، اللہ ہمیں بھی مال عطا کرے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قابل رشک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرچ کرنے سے مال اللہ نے
تسلی دی ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی حدیثیں سنائی تھی، بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال خرچ کیا کر اور کبھی ذہن میں یہ خدشہ نہ لانا کہ اس میں کمی ہوگی. فلا تخشى من ذی العرش، کہ وہ جو عرش والا ہے اس سے کبھی دل میں یہ گمان نہ لانا اقلالا کہ وہ کبھی اس مال میں کمی کرے گا، مال تو تیرا ہمیشہ بڑھتا رہے گا. یہ تو بات ہے اس بڑھاوے کی، اس بڑھوتری کی جو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کے ہاں جمع ہے. اور وہ کتنا جمع ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی تسلی دینے کے لیے فرمایا ہے کہ جیسے ایک بیج میں سے 700 بیج بن جائیں، ایک دانے میں سے 700 دانے بن جائیں. فرمایا یہ تمہاری تسلی کے لیے ہے، وگرنہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے.